السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین۔ سورہ الاعراف سورت کا نمبر 7 ہے اور پارے کا نمبر 9 ہے۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے 141 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ رکوع نمبر جو ہے وہ 16 بنتا ہے، اور یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا ہے۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے بچ کر وادی سینا بحر الکلزم دریائے کلزم کے دوسرے پار چلی گئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بڑے انعامات کیے تھے، اور وہ انعامات کچھ آگے آ رہے ہیں، کچھ ابھی چل رہے ہیں، اور کچھ انعامات یہاں پر نہیں ہیں۔ وہ ہمیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 40 سے تقریباً اور 50 سے راؤنڈ اباؤٹ صحیح شروع ہوتے ہیں، وہ ہمیں سارے ملتے ہیں۔ تو وہ انعامات کیا تھے کہ جب وہ وادی سینا میں چلے گئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے پار کر کے ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا تھا۔ بنی اسرائیل کو آسمان سے من و سلوہ دیا، پینے کے لیے چشموں کا پانی دیا، جو چشمے اللہ کی قدرت سے معجزاتی طور پر نازل ہوئے تھے، یعنی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا ایک چٹان کے اوپر، اور 12 جو قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ یہاں تک یہ ساری بات ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو، آج انشاءاللہ ہم یہ آیت پڑھیں گے، اور اس آیت کا تعلق آگے بھی چل رہا ہے، اور اس آیت کے بارے میں جو آج ہم پڑھیں گے پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ آیت نمبر ہے 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب وہ وادی سینا میں آ گئے تھے تو اللہ کے نزدیک اب ایک پراپر یہ ایک نیشن بن گئی تھی، ایک قوم بن گئی تھی، اب ایک نبی کی امت بن چکی تھی۔ جب یہ فرعون کے انڈر تھے تو اس وقت تک پراپر ایک قوم نہیں تھے۔ اب جب وادی سینا میں آ گئے ہیں یہ لوگ، تو یہاں پر ایک نبی کے امتی، صرف امتی مسلمان ہیں اور نبی ہے، تو ظاہر ہے ان کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب یا کوئی ہدایات آسمان سے اترنی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر۔ کب؟ جب یہ وادی سینا میں چلے گئے تھے۔ اور کتنے دنوں کے لیے بلایا؟ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 راتوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، لیکن کیا ہوا کہ 10 راتیں اور حضرت موسیٰ پہ کوہ طور پر رہنا پڑا، یعنی ٹوٹل 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے۔ کس لیے؟ اللہ کے احکامات لینے کے لیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے موسیٰ کی وہ جو 30 راتوں کا وعدہ تھا اس کو 40 راتوں میں پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ہر نبی کے اوپر جو نبوت آتی تھی، جو رسالت آتی تھی، اس کا انداز مختلف ہوا کرتا تھا۔ یہی ہر نبی کی ایک ڈیفرنٹ ایک پارٹ ہوتا تھا، ایک اس کی پہچان ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو نبوت کے لحاظ سے ایک علیحدگی تھی، ایک مختلف ان کا نبوت کا حصہ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بستر پر لیٹے ہوتے تھے، اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، جا رہے ہوتے تھے، لیٹے ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارک اسی حالت میں اتر جاتی تھی۔ لیکن باقی انبیاء کرام کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کا ہم یہاں تذکرہ پڑھ رہے ہیں، ان کو کوہ طور یعنی کوہ طور کے اوپر جانا پڑتا تھا، اور وہاں پر جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وحی کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک اسپیشل خاصہ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جو وحی دیا کرتے تھے وہ کلام کی صورت میں ہوتے تھے۔ ان کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا کرتے تھے، موسیٰ سے کنورسیشن ہوتی تھی، بات ہوتی تھی۔
سبحان اللہ. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیت 142 میں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. ظاہر اس قوم کے لیے ایک کوئی راہ ہدایت کے لیے کوئی کتاب یا کوئی ہدایت کے لیے کچھ چیز دینی چاہیے، اللہ کو دینی چاہیے اللہ نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا، اور یہ بلانا 30 دن کا وعدہ تھا، لیکن جب پوری بات جو مکمل ہوئی وہ 40 دن میں ہوئی. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کی پلاننگ میں اللہ کن کہے تو فیکون ہو جائے. تو یہ 10 دن کیوں زیادہ لگ گئے؟ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، اس کی آزمائش تھی، اس کا ایک طریقہ کار تھا. وقال موسیٰ لأخیہ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون ہم شروع سے پڑھ چکے ہیں. حضرت موسیٰ کی زبان میں اسکیٹر تھا، لکنت تھی. اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ میرا بھائی کو میرے ساتھ میرا دوست بنا دیں، وزیر بنا دیں، اور وہ جہاں کہیں پہ بھی جاتے تھے اکٹھے تبلیغ کرتے تھے. تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اکٹھے اس قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے تھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے اپنے بھائی کو اپنا جانشین مقرر کیا. وقال موسیٰ لأخیہ یا اخی ہارون اخلف لی فی قومی و اصلح، اے ہارون میرے بعد تم نے میری قوم کا خیال رکھنا ہے، میں تمہیں اس کا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. وَأَصْلِحْ، اور میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کے راستے پر مت چلنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ضعیف الاقتدار، جو ان کا عقیدہ ضعیف تھا، اس کا تجربہ تھا. ان کو پتہ تھا کہیں میرے پیچھے قوم پھر بھٹک نہ جائے، کوئی گڑبڑ نہ کر دے. تو انہوں نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہارون کو اسپیشل ہدایات دی، قوم کی اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کا راستہ مت اپنانا. حضرت موسیٰ کو اندازہ تھا یہ قوم فساد کرے گی. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب 30 راتوں کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے کوہ طور پر ہم کلام ہونے کے لیے، اور ابھی جو ہم نے پڑھا کہ 10 دن اور لگے یعنی 40 دن، تو پیچھے سے 30 دن ہی بڑی مشکل سے قوم نے نکالے. اور ہر بات پہ حضرت ہارون کو ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جاتا، مختلف قسم کے بے تکی قسم کے سوالوں سے ان کو پریشان کیا جاتا. لیکن جیسے ہی وہ 30 دن پورے ہوئے اور حضرت موسیٰ ٹائم پر نہ پہنچ پائے، اگلے 10 دن اور مزید نکل گئے، تو قوم نے حضرت ہارون کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اصل میں قوم کے اندر، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، قوم پر بہت سے بنے اسرائیل پر اللہ نے احسانات کیے تھے، لیکن قوم تھوڑی سی بگڑ چکی تھی. وہ یہ کہتی تھی کہ ہم نے ایمان لا کر اللہ کے اوپر پتہ نہیں کتنا احسان کر لیا ہے، اور احسان کی بدولت اللہ نے اتنے بڑے بادشاہ کو جو کہ خدا بنا بیٹھا تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا اور ہمیں بچا لیا. اور صرف بچایا نہیں، ہم پر آسمان سے من و سلوہ اتر رہا ہے، ہم نے جو ڈیمانڈ کیا ہمیں مل گیا. اس کا مطلب اللہ کے بہت فیورٹ ہو چکے ہیں، ہم جو بھی کریں جو بھی چاہیں سب معافی کے قابل ہے. تو قوم نے حضرت ہارون کو تنگ کرنا شروع کر دیا. وہ جو مزید 10 دن لگ گئے، ان 10 دنوں پر قوم نے حضرت موسیٰ کا زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا. اس 10 دنوں کے عرصے میں ہی قوم نے کیا کیا؟ گائے کی پوجا شروع کر دی. اب یہ گائے کی پوجا جو ہے سامری جادو کے لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن آگے مزید وضاحت کے ساتھ آئے گا. تو انشاءاللہ یہاں پر ہم اس بات کو نہیں چھیڑتے ہیں، کیونکہ پیچھے بھی بات ہوگی اور آگے تفصیلاً بات آ رہی ہے. آیت نمبر 143 ہے وَلَمَّ جَاءَ مُوسَىٰ. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی مدت پوری کر کے 40 دن کی، لِمِقَاتِنَا، جب ان کی مدت پوری ہوگی، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے جب بات کمپلیٹ کر لی، پوری ہو گئی، تو ظاہر حضرت موسیٰ کو واپس آنا تھا. لیکن واپس آنے سے پہلے حضرت موسیٰ کے دل میں ایک خواہش جاگی، ایک خیال آیا. قال ربی ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ نے اللہ سے ڈیمانڈ کی. جب وہ 40 دن کا عرصہ پورا ہو گیا، اللہ نے جو حضرت موسیٰ کے انعامات دینے تھے وہ دے دیے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا علیہ السلام کہ کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب میں بات کرتا اس بات میں اتنی لذت اتنی مٹھاس ہے، وہ رب خود کیسا ہوگا، جس رب کے کلمات اتنے خوبصورت ہیں، جس کے قرآن کے اگر ہم دیکھیں تو الفاظ اتنے حسین ہیں. کبھی بھی کسی کو
اس قرآن کے اولڈ ہونے کا، 1400 سال یا 1500 سال پرانے ہونے کا شبہ نہیں ہوا۔ زندگی کے جس بھی دور میں اس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو اس نے لے کر ہی پایا۔ اور جب بھی کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے رب سے ہی بات کر رہا ہے۔ جب وہ اس رب کے کلمات اتنے خوبصورت ہیں، اس کا گھر اتنا خوبصورت ہے، اس گھر کے سارے مقامات جو اللہ تعالیٰ نے متبرک اور حرم والے مقامات رکھے ہیں وہ اتنے محترم ہیں۔ وہ رب کتنا حسین ہوگا، کس کو دیکھنے کا شوق نہیں ہے؟ کون اس کے دیدار کا متوازی نہیں ہے، اس کے دیدار کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے؟ ہر ایک مومن کے دل میں آرزو ہے۔ یہ ایک عام گناہگار مومن کی تڑپ ہے، ایک خواہش ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جن سے رب خود 40 دنوں تک کوہ طور پر تنہا، کوئی سینٹر میں نہیں تھا، کوئی ان کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں تھا، وہ وہاں پر متکلم رہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے۔ اس آواز میں کتنا اثر، کتنا لذت ہوگا۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے خواہش کی، درخواست کی، کہا اے اللہ مجھے اپنا خاص دیدار کروا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیری باتیں تو سن لی ہیں، تیری باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس لذت کے دل کی وجہ سے میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ایک اثر پیدا ہو رہا ہے، اور وہ اثر اور جذبہ کیا ہے؟ تیرا دیدار کرنا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ راستے کے جو پردے ہیں وہ ہٹا دے تاکہ اللہ میں تجھ کو دیکھ سکوں۔ قال ربی ارینی انظر الیک، حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ان فنا ہو جانے والی آنکھوں اور اس فنا ہو جانے والے وجود کے ساتھ اللہ کسی کو نظر نہیں آئے اور نہ ہی نظر آئیں گے۔ اور اللہ نے یہی کہا ولیکن، لیکن انظر تم دیکھو، کہاں؟ الی طرف جبلی، اس پہاڑ کی طرف۔ سامنے ایک پہاڑ تھا، اللہ نے کہا فلاں پہاڑ کی طرف تم دیکھو بھی۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہاں پر دیکھتا رہا مسلسل، اور وہاں میں اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا، آگے بات جو چل رہی ہے، اور اگر وہ نور کی تجلی تم برداشت کر سکے تو میں سمجھوں گا کہ تمہارے اندر یہ حوصلہ ہے، اتنی پاور ہے، تم مجھے دیکھ سکتے ہو، چنانچہ میں تمہیں اپنا دیدار کروا دوں گا۔ فَسَوْفَ تَرَانِی، تو تم مجھے دیکھ لینا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِجَبَلِ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ کیا ہو گئے؟ فوراً لرز گئے، اور لرز کے موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے۔ فلما، پس جب افاق، حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، قال، کہا سبحانک، پاک ہے تو اللہ، تبت الیک، اے اللہ میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ کبھی بھی فرمائش نہیں کروں گا۔ وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی بلیف کرنے والا ہوں کہ تجھ اللہ کو اس فنا ہونے والی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ کو منع کر سکتے تھے، لیکن نہیں، حضرت موسیٰ کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو اللہ نے کہہ دیا یہ ساری بات تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی دل شکنی نہ ہو۔ اللہ نے کہا وہ پہاڑ کا ایک تودہ ہے، پہاڑ ہے، اس پر اگر تو دیکھتا رہے گا برداشت کر پائے گا، ٹھیک ہے، نہیں برداشت کر پائے گا تو سمجھو تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے دہشت کے مارے۔ جب ہوش آئے سب سے پہلی بات کیا نکلی؟ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تیری عظمت اور جلال کا اقرار کرتا ہوں، اور میں اس بات پر ایمان لے آتا ہوں اس دار فانی میں، ان فانی وجود کے ساتھ، اس فانی آنکھوں ساتھ تیرا دیدار ناممکن ہے۔ ہاں یہ دنیا بدل جائے گی، ایک دوسری دنیا آ جائے گی جو جنت کی دنیا ہوگی، وہاں پر انسانی جسم کو مضبوط، قوی مضبوط جسم دے دیا جائے گا، اور وہ آنکھیں بھی دوسری آنکھیں ہوں گی جو تیرے دیدار کو سہنے کی ہمت رکھتی ہوں گی، طاقت رکھتی ہوں گی، پھر تیرا دیدار ممکن ہے۔ تو اس آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟
ہمیں بھی ناجائز قسم کے مطالبات اللہ سے نہیں کرنے چاہیے۔ بہت سے لوگ قرآنی وظائف یا بہت بڑے چلے کاٹتے ہیں جس میں عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کبھی کسی کا دیدار، کبھی اللہ کا دیدار، کبھی فلاں چیز، کبھی فلاں چیز۔ اس قسم کے ناجائز قسم کے مطالبات کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ نبی کا وجود جو عام انسانوں سے قوی ہوتا ہے، ان کی سمجھ، سوچ اور ہمت، وہ یہ برداشت نہیں کر سکی کہ عام انسان کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے ناجائز قسم کے مطالبات، ناجائز قسم کے وظائف اور ناجائز قسم کی ڈیمانڈ اللہ سے کرنا اللہ نے منع کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو شان اور یہ جو مرتبہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ ہر نبی کی شان مختلف ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ڈفرینٹ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ہر نبی کی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں کہا ہے اللہ نے، ہم نے ہر نبی کو دوسرے پر فوقیت دی، ڈفرینٹ بنایا، ہر ایک کی فضیلت اپنی ہے، لیکن کسی نبی کو کسی نبی کے اوپر نہیں کیا ہے۔ یعنی دنیا میں ہم کسی سے لڑائی نہیں کر سکتے فلاں نبی بڑا اونچا ہے اور فلاں نیچا ہے۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لیکن دوسری طرف نو ڈاؤٹ ہر نبی کی اپنی شان اور فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ تمام انبیاء میں آپ میں کو سب سے زیادہ فیورٹ کون ہے؟ فیورٹ یعنی فضیلت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت یوسف، ان کے ابا بھی نبی تھے، ان کے ابا بھی نبی تھے اور ان کے ابا بھی نبی تھے، یعنی وہ پوتے بھی نبی کے ہیں، پڑ پوتے بھی نبی کے ہیں، یعنی ابا کے ابا، ابا کے ابا، ابا کے ابا، سارے ان کے آل نبی تھے۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایک انصاری صحابہ کے منہ پر تماچا مارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کر پوچھا تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ یہودی میرے ساتھ بات کر رہا تھا اور اس نے کہا اللہ کی قسم، جس طرح موسیٰ پیغمبر کو سارے لوگوں میں اللہ نے چن لیا ہے، یعنی اللہ نے سب نبیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ کو چنا ہے، تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ چنا ہے، سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اس بات کا پر یہودی کو فضیلت آ گئی، غصہ آ گیا اس فضیلت کی بات کرنے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، دیکھو یہ سچ ہے کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، لیکن دوسری قسم کی فضیلت مت مجھے دو۔ حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے، اس فضیلت کے بارے میں ذرا تم بھی سن لو۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ جب سارے لوگ مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد جب سارے لوگوں کو ہوش آئے گا تو میں محمد سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایہ پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے کب ہوش میں آئے تھے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ کی اپنی ایک فضیلت ہے، تو اس لیے کسی نبی کو اوپر یا نیچے کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، نہ ہی ہمیں اس طرح کی جرت کرنی چاہیے۔ ہاں، نبیوں کی زندگی سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ سیکھا، جس طرح سے نبی ہونے کے باوجود، اتنی افضل شخصیت ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی گردن جھکا دی، ہمیں بھی اپنی گردن جھکا دینی ہے۔ اور جہاں کہیں ان سے غلطی ہوئی، فوراً جیسے ان کو ریلائز ہوا، انہوں نے کہا قال سبحانک تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، انا اول المؤمنین، سب سے پہلے میں اس بات کا بیلیف کرتا ہوں کہ تجھ اللہ کو اس دنیا کی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جنت میں جائیں گے، تو جنت میں حدیث میں آیا ہے سب سے عظیم جو اللہ کی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ سورہ دخر میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جنت میں ساری نعمتیں جنتیوں کو دے دیں گے اور جنتی بہت خوش ہوں گے۔ پھر ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جنتیوں سے پوچھیں گے، کیا مقام ہوگا جب اللہ خود کسی انسان سے پوچھے،
تو خوش ہے، تو راضی ہے، اور اللہ پوچھیں گے جنتیوں سے تم خوش تو ہو، راضی ہو، تمام وہ نعمتیں جو تم چاہتے تھے تمہیں مل گئی؟ جنتی کہیں گے ہے اللہ ہم بہت خوش ہیں، بہت عیش میں، بہت آرام سے ہیں، ہمیں وہ سب مل گیا جو ہم نے چاہا۔ اللہ کہیں گے ابھی کچھ اور ہے، ایک بڑی نعمت ہے جو تمہیں ملنے والی ہے۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو سب مل گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور وہ دیدار جنت میں سب سے عظیم ترین اللہ کی نعمت ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر لے۔ ہاں جنت میں وہ بھی فردوس والوں کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے، صالحہ لوگوں میں سے کر لے، آمین۔ آیت نمبر 145 انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، 44۔ قال یا موسیٰ، اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کے امتحان لے لیا تو آگے اللہ نے کیا بات کی حضرت موسیٰ سے؟ قال، کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و کلامی، اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنی رسالت اور اپنے کلام کی وجہ سے تمام لوگوں پر ترجیح دے دی ہے۔ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو اپنا دیدار تو نہیں کروایا، لیکن اللہ نے اور بہت سی نعمتیں اور فضیلت عطا کی۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت اللہ نے نبی اور رسول بنایا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو فالوور ہوتا ہے، اللہ نے اپنا رسول بنایا، اور اللہ نے براہ راست ہم کلامی کو شرف بخشا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا آرڈر کیا؟ فخذ ما آتیتک، یہ پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی تورات، وکم من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اب تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کسی پر اتنی اتھینٹک اور اتنی بڑی کتاب میں نے نہیں دی۔ میں تمہیں ایک کتاب دینے والا ہوں جو ہر لحاظ سے کامل ترین کتاب ہے، اور تمہیں اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیا پتہ چلا؟ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو ہمیں اس کے بعد اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ آیت نمبر 145 ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ جو تختیاں ہم نے دی تھیں ان تختیوں میں ہم نے ہر نصیحت اور ہر بات کی تفصیل لکھی تھی۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تورات جو ہے وہ تختیوں پر لکھی گئی ہے، لیکن قرآن کے باقی مقامات سے سمجھ میں آتا ہے کہ تختیاں الواح کتاب کے علاوہ تھیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں تورات تختیوں پر دی گئی یا کتابی صورت میں دی گئی، اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ ان تختیوں کی تعداد کتنی تھی، کیسے کیسے نازل ہوا، یہ ساری بات سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 سے 152 میں ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا۔ اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ کیا کتاب اور تختیاں الگ الگ آئیں؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو تورات دی اور اس کے ساتھ ساتھ فرقان دی، یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس بک کو سمجھنے کے لیے۔ آج کا دور ہو تو ہم یوں کہیں گے کسی بک کو سمجھنے کے لیے اس کی کی بک یا نوٹس وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور وہ الواح کی صورت میں تھے۔ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو تورات بک آئی ہے، کتاب آئی ہے، وہ تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی ہے یا وہ کتاب کی صورت میں نازل ہوئی، اور یہ الواح جو یہاں پر ذکر ہے یہ عام احکامات تھے، اللہ کو پتہ ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اپنی قوم سے کہو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، بقوہ مضبوطی سے، یعنی اس بک کو اچھی طرح سے پڑھو، انڈرسٹینڈ کرو اور پھر اس پر عمل کرو۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو کہو اس پر عمل بھی کریں۔ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، عمل کس چیز پر کرنا ہے؟ اس کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو صحیح محکم آیات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، متشابہ آیات پر عمل نہیں کرنا۔ عام ایک سادہ انسان لے مین کو نہیں پتہ متشابہ اور محکم کیا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع کے ہی پہلے پیج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل سے بات کی ہے محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جس میں حکم ہوتا ہے کرو یا نہ کرو۔ متشابہ ہوتی ایسی آیات جن کو پڑھنے کے بعد ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آتی، ہم یا تو کنفیوز ہو جاتے ہیں یا ہمیں
پریشانی ہوتی ہمیں کیا کرنا ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ جو سیدھی سیدھی آیات ہیں جس میں یہ کرو یہ نہ کرو ہو، سب سے پہلے ان آیات پر عمل کرو. اس کے بعد کوئی عالم یا اس کو سمجھانے والا ہے تو ان متشابہ، وہ بھی متشابہ کی طرف نہیں جانا، ایسی آیات جو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں، جو متشابہ آیات ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہمیں پریشانی کا باعث بنائیں گی، ان آیات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن میں اور تورات میں اللہ نے واضح ساری باتیں کی ہیں، یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، سمپل. اس میں کسی بھی انسان کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک عام انسان چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں، کسی بھی فرقے سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، کسی کے دھوکہ دینا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ناانصافی کرنا بری بات ہے. تو اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے کوئی اور مزید گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سیدھی باتیں ہیں وہ سب کو سمجھ میں آتی ہیں. یہی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی کہی تھیں، کیونکہ قوم کی نیچر یہ تھی کہ وہ سوال سے سوال نکالتی تھی، بہت زیادہ سوال کرتی تھی جو کہ اپنے لیے پریشانی کا وہ باعث بنتی تھی. اور یہ سوالات آگے آئیں گے بھی. اس کے علاوہ 60 سے لے کر 70 نمبر آیت سورہ البقرہ میں تفصیل سے آیا ہے، جہاں گائے کی قربانی کا واقعہ تھا، وہاں انہوں نے اس قدر کویسچننگ کی کہ اپنے لیے ہی مصیبت کھڑی کر لی تھی. تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا ہے، اے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دو، اس کتاب میں جو سیدھا اور صحیح احکامات ہیں ان کو سیدھے سیدھے فالو کر لو. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب جو فاسق لوگ ہیں، نافرمان ہیں، ان کو ہم جہنم کا راستہ دکھائیں گے. دار الفاسقین، فاسقوں ان کا گھر دکھائیں گے. فاسقوں کا گھر کیا ہے؟ پھر ظاہر ہے جہنم ہے. اس آیت کے دو مطلب ہیں. آیت کے اس حصے کے ان قریب ہم فاسقوں کو ان کا گھر دکھائیں گے، یعنی جو اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کا انجام وہ سمجھ جائے گا، یہ بات. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس قوم کو خوشخبری دی ہے، ان قریب ان کے اوپر شام یعنی فلسطین فتح ہو جائے گا. اور جب یہ فتح کرتے ہوئے شام کی طرف جائیں گے تو راستے میں وہ ساری قوموں کے انجام کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دار الفاسقین میں کر دیا تھا، یعنی جہنم میں کر دیا تھا. آیت نمبر ہے 146. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ کہتے ہیں ان قریب ہم اپنی آیات پھیر پھیر کے دیں گے ان لوگوں کو، یعنی اپنی آیات میں سے ان لوگوں کی آنکھیں پھیر دیں گے جو بلا وجہ زمین پر اکڑتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایسے لوگ جو اکڑتے ہیں اگر وہ اللہ کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کے سارے راستے دیکھ بھی لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ برائی کے راستے دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو برائی کو فوراً پکڑ لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک قسم کی ڈانٹ پہ لائی ہے کہ بہت سی قومیں متکبر پہلے گزر گئی ہیں، کہیں تم ان متکبر قوموں میں سے نہ ہو جانا. ان متکبر قوموں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، آخر میں ان کا انجام بہت غلط ہوا، بہت سخت ہوا. تو اگر جو موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے اوپر معجزات دیے، کوئی ایک معجزہ نہیں ہے، سب سے زیادہ انبیاء میں سے اگر کسی نبی پر معجزات آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے ہیں. اور قوم کو اللہ نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر جتنے بھی معجزات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تم نے سیدھے راستے پر، سیدھی گنگی پر چلتے رہنا ہے. اگر یہ سارے معجزات اور یہ ساری بلیسنگز اللہ کی تم کو جو ملی ہیں اب تک، ان کو دیکھ کر تم پراؤڈی ہو جاؤ کہ وی آر سم تھنگ ڈفرینٹ، ہم تو بڑے اسپیشل ہیں، اس لیے ہم پر یہ ساری آسانیاں اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں اور معجزات آ رہے ہیں، اور تم مزید بگڑ جاؤ. اس سے باز رہنا، سنبھل کے رہنا.
متکبر کیا ہوتا ہے؟ متکبر وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کے احکامات کی کچھ پرواہ نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھے، وہ نہ تو اللہ کو اپنا رب مانے اور نہ خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے، یہ متکبر ہوتا ہے۔ متکبر کی دوسری نشانی کیا ہوتی ہے؟ سب بڑے علماء نے باتیں بتائی ہیں۔ متکبر کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بہت بالا تر ممتاز مخلوق سمجھتا ہے، وہ فخر کرتا ہے دوسروں پر اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو بالا تر مزید اچھا سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے آگے سر جھکائیں، میرا ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے میں کسی کے ساتھ کچھ بھی سلوک کرتا پھروں۔ ایسے متکبر نافرمان اس دنیا میں بہت سے گزر چکے ہیں۔ اللہ کو کسی متکبر کی تکبر ہونے کے اور اس کے بڑا ہونے کا اور اس کے گھمنڈ ہونے کا ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، لیکن تکبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ہم لوگ یہ بات سن کر بڑے پریشان ہو گئے، اب تکبر کیا ہوتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، ہاں ایک کوئی بھی شخص ہے، اس کو بڑا پسند ہے، اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کو ٹھکرا دو، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو۔ تو اللہ نے اس آیت میں آیت نمبر 146 میں بنی اسرائیل کو نصیحت کی ہے کہ کہیں تم بھی متکبر نہ ہو جانا۔ پہلے بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑی بڑی جاہو جلال والی، وہ متکبر ہوئیں، ان کا انجام بھی بہت بھیانک ہوا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے ایسے تکبر میں اپنی زندگی کو گزارا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا ایسے لوگوں کو ایسا ہی بدلہ نہیں ملنا چاہیے تھا جیسا انہوں نے کیا؟ مطلب جب ہم تکبر کرتے ہیں تو ہمارے اچھے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تکبر کرنے والے لوگوں سے بچا لے اور صالحہ اعمال کی ہدایت دے۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔